تیمور صاحب، کیا ملک کی فضا بنی ہوئی ہے جی کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے، اپوزیشن عدم اعتماد لا رہی ہے، اور آپ بھی ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس جو ہمت ہے وہ لے آئے. تو حکومت جو ہوتی ہے وہ باپ کی حیثیت رہتی ہے. کیوں نہیں اپوزیشن کے ساتھ بیک ڈور دروازے سے کوئی ایسی گفتگو کی جا رہی ہے کہ ملک کی فضا کو درست کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی، اور اپوزیشن کو یہ پورا حق ہے کہ وہ اپنے اس جمہوری حق کو استعمال کریں. اور میرے خیال میں کہ یہ کوئی اتنی لمبا فکریہ نہیں ہے اور اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو اتحاد اپوزیشن کا بنا ہے یہ قدرتی طور پر ایک غیر فطری اتحاد ہے. اور اس غیر فطری اتحاد کے اندر آپ کو ایسی ایسی جماعتیں اور ایسی ایسی شخصیات نظر آئیں گی جو کل تک عوام کے سامنے ایک دوسرے کے کپڑے اتارتی تھی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف جو بیٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عمران خان کی وجہ سے اور اس ملک کے اندر اقتدار کی ہوس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے تمام تر نظریاتی اختلاف ختم کر ایک جگہ ایک مقام کے اوپر اور ایک ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہم نے صرف اور صرف عمران خان کو اٹھانا ہے. تو مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ احتجاج ان کا اس وقت ملک کے اندر جو ہمارا سب سے بڑی اس معیشت کی جڑ ہے جو کرپشن ہے اس کے ناسور کو ختم کرنے کی خاطر ہوتی، اس ملک میں لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کے آنے کی خاطر ہوتی، اس ملک میں جو لوگوں کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اس ملک کے ان بد کردار لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خاطر ہوتی اور اس ملک کے وسیع تر مفادات کی خاطر ہوتی. تو میں یقین مانیں خود ان کے ساتھ جا کر اس تحریک کا حصہ بنتا. لیکن اقتدار اور صرف کرسی کی خاطر جو تحریکیں شروع کی جاتی ہیں ان کا نہ تو کوئی آغاز ہوتا ہے نہ کوئی انجام ہوتا ہے. اور پیکا آرڈیننس یہ ایک ایسا تھا کہ اس کے جب یہ نواز شریف کے دور میں آیا، عمران خان خود اس کے خلاف تھے، آج انہوں نے جاری کر دیا ہے. اور یہ فیک نیوز کے نام پر کچھ صحافیوں کو کور کرنے کی، پردہ ڈالنے کی، یا اس کو دیکھیں جی، پیکا آرڈیننس کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر کچھ ایسی شکیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر تو ہمارے ملک کے اندر جتنی آزادی اور آزادی رائے کی آزادی اس ملک کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر بھی نہیں ہے. اور اس آزادی کو یقینی طور پر ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی دفعہ مادر پدر آزادی بھی آپ کے ملک کی سالمیت اور آپ کی ترقی کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے. تو یقینی طور پر جو ڈس انفارمیشن ہے وہ کسی بھی جگہ، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو کم از کم اس ڈس انفارمیشن کو روکنے کے لیے اس میں قطعی طور پر کسی میڈیا کے اوپر پابندی لگانا یا آزادی رائے کے اوپر پابندی لگانے کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف جو غلط خبریں ہیں، جو ڈس انفارمیشن ہے، جس ڈس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کے ملک کے اداروں کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھتا ہے. کل آپ کی طرف سے آپ کے ملک کے اندر سے ایک فیک نیوز اور ایک ایسی خبر جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے آپ کے ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف اگر اٹھتی ہے تو کل پوری دنیا کے اندر شور مچ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی میڈیا کی طرف سے یہ خبر اٹھی ہے. وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن جب ایک چیز بالکل سراسر غلط بدنیتی پر مبنی ہو اور ٹوٹلی وہ غلط ہو تو پھر آپ سوچیں کم از کم ان کے لیے بھی جزا اور سزا کا قانون ہونا چاہیے. تیمور صاحب، 4 سال گزر گئے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوئی اسٹیڈیم دیں گے، کوئی اسٹیڈیم نہیں دیا گیا. پوری تحصیل میں بجائے یونی کونسلوں میں ایک دینے کے، عمران خان خود بھی سپورٹس کے جو اہم ہیرو رہے ہیں. لیکن دیکھیں جی، میرے خیال میں جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا اور اس کے اوپر کھیلوں کے جو اوپر وزیر اعظم کا جہاں تک مجھے یاد ہے جو ان کا منشور تھا، آج بھی اگر آپ تحریک انصاف کا منشور دیکھیں تو اس پہ ضلعی سطح کے اوپر ہر جگہ ایک اسٹیڈیم کا اعلان کیا گیا تھا. اور جہاں تک تحصیلوں کے اندر اسٹیڈیمز کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات میرے تک پہنچی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے کھیلوں کے میدان ہونا، ان کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیم کا ہونا بہت ضروری ہے. یقینی طور پر
PP20 کے اندر تو میں پھر کہوں گا کہ کافی کھیلوں کے میدان ہیں، گراؤنڈز ہیں، اسٹیڈیمز ہیں کرکٹ کے، لیکن یقینی طور پہ ٹیکسلا جیسی تحصیل کے اندر اس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے، اور اس طرح بڑھتے ہوئے شہر کے اندر جہاں پر ایک گنجان آباد شہر ہے وہاں پر یقینی طور پر ایک مثالی کرکٹ اسٹیڈیم اور سپورٹ سینٹر کے قیام کی ضرورت ہے۔ تیمور صاحب کہا جاتا تھا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ غلام سرور خان کے ساتھ وہ صرف ایک ٹینیورس تک ہے، اور اس کے بعد کسی بیک ڈور پر آپ کی کوئی نون سے گفتگو چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا سرائیاں ہوتی ہیں اس پر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے جب سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا تو ہر الیکشن کے سال کے اندر آ کر کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور مجھے پتہ نہیں کب سے کبھی کس جماعت میں بھیجنے کی، اور شروع سے میں اکثر سنتا تھا، اور بالکل ایسی بات کہ جس کی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کے اندر دور دور تک حقیقت بھی کوئی نہیں ہے، وہ خبریں پیدا کی جاتی تھی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، تحریک انصاف تیمور صاحب ہم 7 لاکھ کی آبادی سے کراس کر گئے ہیں، ابھی تک پنجاب میں کے جو وکلاء ہیں پنجاب بورڈ سے الحاق شدہ کوئی لاء کالج نہیں ہے یہاں۔ لاء کالج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات یقینی طور پر غور طلب ہے، اور پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے تو بہت سے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر LLB کے لیے کلاسز کرائی جا رہی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ لاء کالج صرف اور صرف ہمارے ڈسٹرکٹ پنڈی کے اندر موجود ہے، تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے صاف سی بات ہے، آپ سے پہلے نہ کبھی کسی نے کی، نہ کسی نے کوئی خواہش کا اظہار کیا، آج آپ نے کی ہے تو اس کے اوپر ہم سوچیں گے۔ تیمور صاحب بہت بہت شکریہ جناب۔